بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم قربنی فیہ، مجھے قربت عطا فرما اس ماہ میں، الی مرضاتک، تیری خوشنودی سے، یعنی پروردگار مجھے قریب کر دے اپنی خوشنودی اور رضا سے. وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک، اور مجھے اپنی ناراضگی اور غضب سے بچائے رکھ. مجھے اس ماہ میں آیات قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا تیری آیات کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی رحمت کے ذریعے سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. سب سے بہترین دعا، خوبصورت دعا انسان جو ہے وہ قرب الہی اور خدا کی خوشنودی کا حصول ہے، کہ انسان کی دنیاوی اور اخروی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اس خدا کی رضایت میں پوشیدہ ہیں. کہ اگر انسان سے اگر اس کا رب راضی ہو جائے تو یہ سمجھیں کہ اس دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اس کو مل گئیں. حتیٰ جنتیوں کے لیے جو سب سے افضل نعمت بیان کی جاتی ہے ان میں سے ایک نعمت خود رضایت خداوندی ہے، خدا کا راضی ہو جانا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ رضایت حاصل کیسے ہو؟ ہم خدا سے دعا مانگ رہے ہیں، لیکن صرف دعا مانگنا الفاظ کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ دعا میں کے اندر جو ہے انسان کا عمل بھی پوشیدہ ہے. اگر ہم جناب رسول خدا اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ مشکلات اور مصائب برداشت کیے تاکہ خدا کو راضی کر سکیں. تو پس خدا کی رضایت کا ایک طریقہ خدا کی راہ میں پیش آنے والے مشکلات اور مصائب پر صبر و حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹ جانا ہے اور ان مصائب کو برداشت کرنا ہے. اسی طرح حدیث میں ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ لوگ خدا کی رضا کو، خدا کی خوشنودی کو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں ڈھونڈتے ہیں، اور یہ لوگ کبھی بھی اس طریقے سے خدا کی رضایت کو حاصل نہیں کریں گے، جبکہ خدا کی رضا اور خدا کی خوشنودی اپنی نفسانی خواہشات کی مخالفت میں ہے. پس ہم اگر خدا کی خوشنودی کے خواہ ہیں تو سب سے پہلے اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنا پڑے گا، ان کی مخالفت کرنی پڑے گی. ایک نبی خدا نے خدا سے مناجات کی کہ پروردگار مجھے وہ علم عطا فرما کہ جس کے ذریعے سے تیری خوشنودی کو پا سکوں. تو پروردگار کی جانب سے جواب ملا کہ میری خوشنودی تیری اپنی خوشنودی پر موقوف ہے. اگر تو میری قضا سے راضی ہو جائے گا تو میں بھی تجھ سے راضی ہو جاؤں گا. یعنی جو کچھ بھی اے بندے میں نے تیرے لیے لکھا ہے، اگر تو اس میں راضی ہو جاتا ہے تو میں بھی تیری اس حالت سے کہ جس میں تیری رضا ہے، خدا کی رضا کے آگے جو ہے تیری اس خدا کی رضا کے آگے تو سر تسلیم خم ہو گیا ہے، تو مطمئن ہو گیا ہے، تو خدا کو کے آگے تو نے سر جھکا دیا اور کہا کہ خدا جیسے تیری رضا، چاہے اس سالم حالت میں، چاہے اس بیماری کی حالت میں، چاہے امیری کی حالت میں، چاہے فقیری کی حالت میں، چاہے شکم سیری کی حالت میں، چاہے گرسنگی کی حالت میں، جو بھی حالت ہے پروردگار تو نے میرے لیے مہیا کی ہے، اس حالت پر راضی اگر ہو جاؤں تو خدا بھی مجھ سے راضی ہے. اگلا حصہ وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِن سَخَطِكَ وَنِقْمَاتِكَ، کہ پروردگار وَنِقْمَاتِكَ جو ہے اپنی غضب سے اور اپنے انتقام سے دور فرما، مجھے اپنی ناراضگی سے بچائے رکھ. خوب، اب یہاں پہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خدا کے غضب اور اس کے انتقام سے دوری کہ جو کہ انسان کی نجات کا باعث ہے،
اور دعائے کومیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ اے پروردگار یہ زمین و آسمان تیرے غضب کے آگے اس کو برداشت، تیرے غضب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو میں جیسا ضعیف اور ناتوان بندہ کہ جو حقیر اور ذلیل ہے کس طرح تیرے غضب کو برداشت کر سکوں گا۔ پس یہ جو خدا کا غضب ہے یہ انسان کا جو ناتوان جسم ہے وہ اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اب اس سے کیسے بچا جائے، اس غضب الہی سے کیسے بچا جائے؟ تو واضح ہے کہ اگر ہم غضب الہی سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو خدا کی معصیت سے بچانا پڑے گا، خدا کے اوامر اور نواہی کی مخالفت سے بچنا پڑے گا۔ جی ہاں، اوامر اور نواہی، اوامر جو ہے وہ امر کی جمع ہے اور نواہی نہیں کی جمع ہے، کہ اوامر وہ کام کے جن کا خداوند متعال نے حکم دیا ہے، امر کیا ہے، اور نواہی وہ کام ہے کہ جن سے خدا نے روکا ہے۔ تو ہم اوامر اور نواہی کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور خدا کی مخالفت نہیں کریں گے، یعنی اوامر کی مخالفت ان کو نہ انجام دینا ہے اور نواہی کی مخالفت ان کو انجام دینا ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو اوامر اور نواہی کی مخالفت سے بچا لیں گے تو ہم خدا کے غضب سے جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ پس خدا کے انتقام سے، خدا کے غضب سے، خدا کے خشم سے، خدا کے غصے سے بچنا ہے تو اس کے لیے ہمیں خدا کی اطاعت کرنی ہوگی اور خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا۔ وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَةِ آیاتک، اور پروردگار مجھے اس ماہ میں توفیق عطا فرما کہ میں تیری آیات کی قرأت کروں، پڑھ سکوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ مبارک رمضان ماہ بہر قرآن ہے، کہ یہاں پر ایک آیت اگر عام حالات میں پڑھا جائے اور اس کا ثواب اور اس کا ثواب اس ماہ مبارک میں پڑھا جائے آیات قرآنی کو، تو اس کا ثواب جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ کہ اس وقت انسان کا دل آمادہ ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، اور گناہوں سے بچا ہوا ہوتا ہے، ماحول معنوی ہوتا ہے۔ اس حالت میں وہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آیات قرآنی کی تلاوت کرتا ہے، اور تلاوت سے مراد صرف الفاظ کی ادائیگی نہیں ہے، کتاب سے صرف بغیر سمجھے پڑھنا نہیں ہے، بلکہ تلاوت سے مراد سمجھنا بھی ہے۔ تو جب انسان کو جو ہے، کیونکہ ماہ بہر قرآن ہے، تو ایک آیت پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے تو زیادہ بہتر انداز میں سمجھتا ہے، اور اس وقت کیونکہ ماحول مہیا ہوتا ہے تو انسان کا دل آمادہ ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، تو انسان زیادہ بہتر انداز میں آیات قرآنی پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ تو پروردگار سے اس مہینے میں ہم نے توفیق طلب کی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ آیات قرآنی پڑھنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ اصل فائدہ یہی ہے کہ قرآن، ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کی نازل ہونے کی وجہ جو ہدایت تھی، نہ کہ ثواب تھی۔ تو اب اگر ہم ہدایت کے لیے پڑھیں گے تو ہدایت پا لیں گے، اور اگر صرف ثواب کے لیے پڑھیں گے اور ہدایت کی طرف توجہ نہیں ہوگی تو ہدایت سے محروم رہ جائیں گے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔